بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام 19 اگست 1904 بمقام قادیان دارالعلوم۔ بعض لوگوں کے ایک مسجد کے تنازع پر حضرت اختص نے فرمایا، خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ زیادہ بزرگ تم میں سے وہ ہے جو تقوی میں زیادہ ہے، جیسے قرآن شریف میں ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سورہ حجرات آیت 14۔ اور متقیوں کے صفات میں سے ہے کہ وہ بالغیب ایمان لاتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اور مما رزقناہم ینفقون، یعنی علم، مال اور دوسرے قوا ظاہری اور باطنی جو کچھ دیا ہے سب کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں صرف کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے خدا تعالیٰ نے بڑے بڑے وعدے انعام کے کیے ہوئے ہیں۔ انسان ایک کار خیر کے لیے جب نیت کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ پھر اس میں کسی قسم کا فرق نہ لاوے۔ اگر کوئی دوسرا جو اس میں حصہ لینے والا تھا یا نہ تھا مزاحم ہو اور بددیانتی کرے تو بھی اول و ذکر کو چاہیے کہ وہ کسی قسم کا تغیر اپنے ارادے میں نہ کرے، اس کو اس کے نیت کا اجر ملے گا اور دوسرا اپنی شرارت کی سزا پاوے گا۔ دنیا میں لوگوں کو ایک یہ بھی بڑی غلطی لگی ہے کہ دوسرے سے مقابلہ کے وقت یا اس کے نیت میں فرق آتا دیکھ کر اپنے نیت کو جو خیر پر مبنی ہوتی ہے بدل دیا جاتا ہے۔ اس طرح سے بجائے ثواب کے عذاب حاصل ہوتا ہے۔ یاد رکھو کہ جو شخص خدا تعالیٰ کے لیے نقصان روا نہیں رکھتا وہ عند اللہ کسی اجر کا بھی مستحق نہیں۔ خدا کے لیے تو جان تک دریغ نہیں کرنی چاہیے، پھر زمین کیا شے ہے۔ جس قدر کوئی دکھ اٹھانے کے لیے تیار ہوگا اتنا ہی اسے ثواب ملے گا۔ اگر کوئی شخص یہ اصول اختیار نہیں کرتا تو اس نے ابھی تک ہمارے سلسلے کا مطلب اور مقصود ہی نہیں جانا۔ جو لوگ اس جماعت میں داخل ہیں اگر وہ عام لوگوں سے اخلاق، مروت اور ہمدردی برتتے ہیں تو ان میں اور دوسرے لوگوں سے کیا فرق ہوا۔ شریر کی شرارت کو شریر کے حوالے کرو اور اپنے نیک جوہر دکھاؤ، تب تمیز ہوگی۔ دنیاوی تنازعات کے وقت مالی نقصان برداشت کرنے اور جور نفس سے کام لینے کے سوا چارہ نہیں ہوا کرتا، اور نہ انسان کو ہمیشہ اس قسم کے مواقع ہاتھ آتے ہیں کہ وہ فطرت کے یہ نیک جوہر دکھا سکے۔ اس لیے اگر کوئی ایسا موقع ہاتھ آ جاوے تو اسے غنیمت خیال کرنا چاہیے۔ مساجد، اس وقت جماعت کو مساجد کی بڑی ضرورت ہے۔ یہ خانہ خدا ہوتا ہے۔ جس گاؤں یا شہر میں ہماری جماعت کی مسجد قائم ہو گئی تو سمجھو کہ جماعت کی ترقی کی بنیاد پڑ گئی۔ اگر کوئی ایسا گاؤں ہو یا شہر جہاں مسلمان کم ہو یا نہ ہو اور وہاں اسلام کی ترقی کرنی ہو تو ایک مسجد بنا دینی چاہیے، پھر خدا خود مسلمانوں کو کھینچ لاوے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ قیام مسجد میں نیت بے اخلاص ہو، ماس للہ اسے کیا جاوے، نفسانی اغراض یا کسی شر کو ہرگز دخل نہ ہو، تب خدا برکت ڈالے گا۔ یہ ضروری نہیں کہ مسجد مرصع اور پکی عمارت کی ہو، بلکہ صرف زمین روک لینی چاہیے اور وہاں مسجد کی حد بندی کر دینی چاہیے، اور بانس وغیرہ کا کوئی چھپر وغیرہ ڈال دو کہ بارش وغیرہ سے آرام ہو۔ خدا تعالیٰ تکلفات کو پسند نہیں کرتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد چند کھجوروں کے شاخوں کی تھی اور اسی طرح چلی آئی۔ پھر حضرت عثمان نے اس لیے کہ ان کو عمارت کا شوق تھا اپنے زمانے میں اسے پختہ بنوایا۔ مجھے خیال آیا کرتا ہے کہ حضرت سلیمان اور عثمان کا قافیہ خوب ملتا ہے، شاید اسی مناسبت سے ان کو ان باتوں کا شوق تھا۔ غرضے کہ جماعت کی اپنی مسجد ہونی چاہیے جس میں اپنی جماعت کا امام ہو اور واز وغیرہ کرے، اور جماعت کے لوگوں کو چاہیے کہ سب مل کر اسی مسجد میں نماز با جماعت ادا کیا کریں۔ جماعت اور اتفاق میں بڑی برکت ہے، پراگندگی سے پھوٹ پیدا ہوتی ہے، اور یہ وقت ہے کہ اس وقت اتحاد اور اتفاق کو بہت ترقی دینی چاہیے اور ادنا ادنا باتوں کو نظر انداز کر دینا چاہیے جو کہ پھوٹ کا باعث ہوتی ہیں۔ مولوی تاج محمود صاحب ساکن لالیہ ضلع جنگ نے بڑھ کر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے مصافحہ کیا اور نماز میں سرور اور لذت کے لیے حضور کی خدمت میں دعا کی درخواست کی۔ حضرت اقدس نے فرمایا، دعا کرتے رہو اور کراتے رہو، ایک کارڈ روزانہ لکھ دیا کرو کہ دعا یاد آ جایا کرے۔ طبیعت پر جبر کر کے جو کام کیا جاتا ہے ثواب اسی کا ہوتا ہے، اور اسی کا نام نفس لوامہ ہے کہ طبیعت آرام کرنا چاہتی ہے اور محبوبات نفسانی کی طرف کھینچی جاتی ہے، مگر وہ بزور اسے مغلوب کر کے خدا کے احکام کے ماتحت چلاتا ہے، اس لیے اجر پاتا ہے۔ ثواب کی حد نفس لوامہ تک ہی ہے اور اسے ہی خدا نے پسند کیا ہے۔ چنانچہ قرآن شریف میں بھی قسم نفس لوامہ کی خدا نے کھائی ہے۔
मुतमइन्ना की नहीं खाई, क्योंकि मुतमइन्ना में जाकर सवाब नहीं रहता, क्योंकि वहाँ कोई कशाकशी और जंग नहीं, वो तो अमन की हालत है। अर्ज की गई कि चांदी वगैरह के बटन इस्तेमाल किए जावें। फरमाया 3-4 माशे तक कोई अर्ज नहीं, लेकिन ज़्यादा का इस्तेमाल मना है। असल में सोना चांदी औरतों की जीनत के लिए जायज़ है, हाँ इलाज के तौर पर उनके इस्तेमाल मना नहीं। जैसे किसी शख्स को कोई आर्जा और चांदी सोने के बर्तन में खाना तबीब बतलावे तो बतौर इलाज के सेहत तक वो इस्तेमाल कर सकता है। एक शख्स हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, उसे जुएं बहुत पड़ी हुई थी। आपने हुक्म दिया कि तू रेशम का कुर्ता पहना कर इससे जुएं नहीं, कि तू रेशम का कुर्ता पहना कर कि इससे जुएं नहीं पड़ती। ऐसे ही खारिश वाले के लिए रेशम का लिबास भी मुफीद है। सूद की बाबत पूछा गया कि बाद मजबूरियाँ लायक हो जाती हैं। हज़रत अक़दस ने फरमाया इसका फतवा हम नहीं दे सकते, ये बहरहाल नाजायज़ है। एक तरह का सूद इस्लाम में जायज़ है कि कर्ज देते वक्त कोई शर्त वगैरह किसी किस्म के ना हो, और मकरूज जब कर्जा अदा करे तो मुरव्वत के तौर पर अपनी तरफ से कुछ ज़्यादा दे देवे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही किया करते। अगर 10 रुपये कर्ज लिए तो अदायगी के वक्त 100 तक दे दिया करते। सूद हराम वही है जिसमें ऐद मुआदा और शरायत अव्वल कर ली जाए। 21 अगस्त 1904 बमकाम लाहौर। इहाता हज़रत मियां चिरागुद्दीन व सिराजुद्दीन रईसान लाहौर। ज़ोहर के वक्त हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और नमाज बा जमात अदा करने के बाद अहबाब की दरख्वास्त पर एक कुर्सी पर रौनक अफरोज़ हुए। मियाँ फ़िरोज़ुद्दीन साहब ने आगे बढ़कर नियाज़ हासिल की। हज़रत अक़दस ने चंद नसाए फरमाते हुए तक़रीर का सिलसिला यूँ शुरू फरमाया देखो, याद रखने का मकाम है कि बैत के चंद अल्फाज जो ज़बान से कहते हो कि मैं गुनाह से परहेज़ करूँगा, यानी यही तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है। और ना सिर्फ उनकी तकरार से खुदा राज़ी होता है, बल्कि खुदा ताला के नज़दीक तुम्हारी उस वक्त कदर होगी जबकि दिलों में तब्दीली और खुदा ताला का खौफ हो। वरना इधर बैत की और जब घर में गए तो वही बुरे ख्यालात और हालात रहे तो इससे क्या फ़ायदा। यकीनन मान लो कि तमाम गुनाहों से बचने के लिए बड़ा ज़रिया खौफ इलाही है। अगर ये नहीं है तो हरगिज़ मुमकिन नहीं कि इंसान उन सब गुनाहों से बच सके जो कि उसे मिस्री पर चूंटियों की तरह चिमटे हुए हैं। मगर खौफ ही एक ऐसी शय है कि हैवानात को भी जब हो तो वो किसी का नुकसान नहीं कर सकते। मसलन बिल्ली जो कि दूध की बड़ी अरीस है, जब उसे मालूम हो कि उसके नज़दीक जाने से सज़ा मिलती है। परिंदों को जब इल्म हो कि अगर ये दाना खाया तो जाल में फंसे और मौत आई, तो वो उस दूध और दाने के नज़दीक नहीं फटकते। इसकी वजह सिर्फ खौफ है। पर जबकि लायाकिल हैवान भी खौफ के होते हुए परहेज़ करते हैं, तो इंसान जो अक्लमंद है उसे किस कदर खौफ और परहेज़ करना चाहिए। ये अम्र बहुत ही बदी है कि जिस मौके पर इंसान को खौफ पैदा होता है, इस मौके पर वो जुर्म की जुर्रत हरगिज़ नहीं करता। मसलन ताउनज़दा गाँव में अगर किसी को जाने को कहा जाए तो कोई भी जुर्रत करके नहीं जाता। हत्ता कि अगर हुकाम भी हुक्म देवें तो भी तरसा और लर्जा जाएगा और दिल पर यह डर गालिब होगा कि कहीं मुझको भी ताउन ना हो जावे, और वो कोशिश करेगा कि मुफव्वज़ा काम को जल्द पूरा करके वहाँ से भागे। पस गुनाह पर दिलेरी की वजह भी खुदा के खौफ का दिलों में मौजूद ना होना है। लेकिन ये खौफ क्यों कर पैदा हो, इसके लिए मार्फत इलाही की ज़रूरत है। जिस कदर खुदा ताला की मारिफत ज़्यादा होगी उसी कदर खौफ ज़्यादा होगा। हर के आरिफ तरसा तर। इस अम्र में असल मारिफत है और उसका नतीजा खौफ है। मारिफत एक ऐसी शय है कि उसके होते हुए इंसान अदना अदना कीड़ों से भी डरता है। जैसे पिस्सू और मच्छर की जब मारिफत होती है तो हर एक उनसे बचने की कोशिश करता है। बस क्या वजह है कि खुदा जो कादिर मुतलक और अलीम और बसीर है और ज़मीनों और आसमानों का मालिक है, उसके अहकाम के बरखिलाफ करने में इस कदर जुर्रत करता है। अगर सोच कर देखोगे तो मालूम होगा कि मारिफत नहीं है। बहुत हैं कि ज़ुबान से तो खुदा ताला का इकरार करते हैं, लेकिन अगर टटोल कर देखो तो मालूम होगा कि उनके अंदर धैर्यत है, क्योंकि दुनिया के कामों में बहुत मसरूफ़ होते हैं तो खुदा ताला के खैर और उसकी अजमत को बिल्कुल भूल जाते हैं। इसलिए यह बात बहुत ज़रूरी है कि तुम लोग दुआ के ज़रिए अल्लाह ताला से मारिफत तलब करो। बग़ैर इसके यकीन कामिल हरगिज़ हासिल नहीं हो सकता। वो उस वक्त हासिल होगा जबकि ये इल्म हो कि अल्लाह ताला से क़त्अ ताल्लुक़ करने में एक मौत है। गुनाह से बचने के लिए जहाँ दुआ करो वहाँ साथ ही तदाबीर के सिलसिले को हाथ से न छोड़ो, और तमाम महफ़िलें और मजलिसें
جن میں شامل ہونے سے گناہ کی تاریخ ہوتی ہے ان کو ترک کرو اور ساتھ ہی دعا بھی کرتے رہو، اور خوب جان لو کہ نافات سے جو قضاء و قدر کی طرف سے انسان کے ساتھ پیدا ہوتی ہیں، جب تک خدا تعالیٰ کی مدد ساتھ نہ ہو ہرگز رہائی نہیں ہوتی۔ نماز جو کہ 5 وقت ادا کی جاتی ہے، اس میں بھی یہی اشارہ ہے کہ اگر وہ نفسانی جذبات اور خیالات سے اسے محفوظ نہ رکھے گا تب تک وہ سچی نماز ہرگز نہ ہوگی۔ نماز کے معنی ٹکرے مار لینے اور رسم اور عادت کے طور پر ادا کرنے کے ہرگز نہیں۔ نماز وہ شے ہے جسے دل بھی محسوس کرے کہ روح پگھل کر خوفناک حالت میں آستانہ الوہیت پر گر پڑے، جہاں تک طاقت ہے وہاں تک رقت کے پیدا کرنے کی کوشش کرے اور تضرع سے مانگے کہ شوخی اور گناہ جو اندر نفس میں ہیں وہ دور ہوں۔ اسی قسم کے نماز بابرکت ہوتی ہے، اور اگر وہ اس پر استقامت اختیار کرے گا تو دیکھے گا اگر رات کو یا دن کو ایک نور اس کے قلب پر گرا ہے اور نفس امارہ کی شوخی کم ہو گئی ہے۔ جیسے اژدہا میں ایک سم قاتل ہے، اسی طرح نفس امارہ میں بھی سم قاتل ہوتا ہے، اور جس نے اسے پیدا کیا اسی کے پاس اس کا علاج ہے۔ کبھی یہ دعویٰ نہ کرو کہ میں پاک صاف ہوں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے فلا تزکوا انفسکم، سورہ نجم آیت 33، کہ تم اپنے آپ کو مزکا مت کہو، وہ خود جانتا ہے کہ تم میں سے متقی کون ہے۔ جب انسان کے نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کو متولی اور متکفل ہو جاتا ہے، اور جیسے ماں بچے کو گود میں پرورش کرتی ہے اسی طرح وہ خدا کی گود میں پرورش پاتا ہے، اور یہی حالت ہے کہ خدا تعالیٰ کا نور اس کے دل پر گر کر کل دنیاوی اثروں کو جلا دیتا ہے اور انسان ایک تبدیلی اپنے اندر محسوس کرتا ہے۔ لیکن ایسی حالت میں بھی اسے ہرگز مطمئن نہ ہونا چاہیے کہ اب یہ طاقت مجھ میں مستقل طور پر پیدا ہو گئی ہے اور کبھی ضائع نہ ہوگی۔ جیسے دیوار پر دھوپ ہو تو اس کے یہ معنی ہرگز نہیں ہوتے کہ یہ ہمیشہ ایسی ہی روشن رہے گی۔ اس پر لوگوں نے ایک مثال لکھی ہے کہ دیوار پر جب دھوپ سے روشن ہوئی تو اس نے آفتاب کو کہا کہ میں بھی تیری طرح روشن ہوں۔ آفتاب نے کہا کہ رات کو جب میں نہ ہوں گا تو پھر تو کہاں سے روشنی دے گی۔ اسی طرح انسان کو جو روشنی عطا ہوتی ہے وہ بھی مستقل نہیں ہوتی بلکہ عارضی ہوتی ہے، اور ہمیشہ اسے اپنے ساتھ رکھنے کے لیے استغفار کی ضرورت ہے۔ انبیاء جو استغفار کرتے ہیں اس کی بھی یہی وجہ معلوم ہوتی ہے کہ وہ اب ان باتوں سے آگاہ ہوتے ہیں، اور ان کو خطرہ لگا رہتا ہے کہ نور کی چادر جو ہمیں عطا کی گئی ایسا نہ ہو کہ وہ چھن جاوے۔ نادان لوگ لا علمی کی وجہ سے یہ کہتے اور فخر کرتے ہیں کہ مسیح استغفار نہ کرتا تھا، حالانکہ یہ بات کسی قسم کے ناز کی نہیں بلکہ رونے اور افسوس کرنے کی ہے۔ اگر وہ استغفار نہ کرتا تو گویا اس نور سے بالکل محروم تھا جو کہ اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدوں کو عطا کیا کرتا ہے۔ کوئی نبی جس قدر زیادہ استغفار کرنے والا ثابت ہوگا اسی قدر اس کا درجہ بڑا اور بلند ہوگا، لیکن جس کو یہ حالت حاصل نہیں تو وہ خطرے میں ہے، اور ممکن ہے کہ کسی وقت سے وہ چادر حفاظت کے چھین ہی جاوے، کیونکہ نبیوں کو بھی وہ مستعار طور پر ملتی ہے اور وہ پھر استغفار کے ذریعے اسے مدامی طور پر رکھتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اصل انوار تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اور نبی ہو یا کوئی اور سب خدا تعالیٰ سے انہیں حاصل کرتے ہیں۔ سچے نبی کی یہی علامت ہے کہ وہ اس روشنی کی حفاظت بذریعہ استغفار کے کرے۔ استغفار کے یہی معنی ہوتے ہیں کہ موجودہ نور جو خدا تعالیٰ سے حاصل ہوا ہے وہ محفوظ رہے اور زیادہ اور ملے۔ اسی کی تحصیل کریے پنگانہ نماز بھی ہے، تاکہ ہر روز دل کھول کر اس روشنی کو خدا تعالیٰ سے مانگ لے۔ جسے بصیرت ہے وہ جانتا ہے کہ نماز ایک معراج ہے، اور وہ نماز ہی کے تضرع اور ابتحال سے بری دعا ہے۔ جیسے یہ امراض سے رہائی پا سکتا ہے، وہ لوگ بہت بیوقوف ہیں جو دوری ڈالنے والی تاریکی کا علاج نہیں کرتے۔ میرے پاس اکثر خطوط آتے ہیں مگر ان میں یہی لکھا ہوتا ہے کہ میرے املاک کے لیے یا اولاد کے لیے دعا ہو، فلاں مقدمہ ہے یا فلاں مرض ہے وہ اچھا ہو جاوے، لیکن مشکل سے کوئی خط ایسا ہوتا ہے جس میں ایمان یا ان تاریکیوں کے دور ہونے کے لیے درخواست کی گئی ہو۔ بعض خطوط میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر مجھے 500 روپے مل جاوے تو میں بیعت کر لوں۔ بیوقوفوں کو اتنا خیال نہیں کہ جن باتوں کو ہم چھڑانا چاہتے ہیں وہی ہم سے طلب کی جاتی ہیں۔ اسی لیے میں اکثر لوگوں کی بیعت سے خوف کرتا ہوں، کیونکہ سچی بیعت کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ بعض تو ظاہری شروط لگاتے ہیں جیسے کہ ذکر ہوا، اور بعض لوگ بعد بیعت کی ابتلا میں پڑ جاتے ہیں، جیسے کسی کا لڑکا مر گیا تو شکایت کرتا ہے کہ میں نے تو بیعت کی تھی، یہ صدمہ مجھے کیوں ہوا۔ اس نادان کو یہ خیال نہیں آتا کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باوجود کے پیغمبر تھے مگر آپ کے 11 بچے فوت ہو گئے اور کبھی شکایت نہیں کی کہ خدا بندہ
تو نے تو مجھے پیغمبر بنایا تھا، میرے بچے کیوں مار دیے؟ غرضے کہ یاد رکھو کہ دین کو دنیا سے ہرگز نہ ملانا چاہیے، اور بیعت اس نیت سے ہرگز نہ کرنی چاہیے کہ میں بادشاہی بن جاؤں گا یا ایسی کیمیا حاصل ہو جاوے گی کہ گھر بیٹھے روپیہ بنتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو اس لیے معمور کیا ہے کہ ان باتوں کو لوگوں سے چھڑا دیں۔ ہاں یہ بات ضرور ہے، کہ جو لوگ صدق اور وفا سے خدا تعالیٰ کی طرف آتے ہیں اور اس کے لیے ہر ایک دکھ اور مصیبت کو سر پر لیتے ہیں، تو خدا تعالیٰ ان کو اور ان کی اولاد کو ہرگز ضائع نہیں کرتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں بوڑھا ہو گیا لیکن کبھی نہیں دیکھا کہ صالح آدمی کی اولاد ضائع ہوئی ہو۔ خدا تعالیٰ خود اس کا متکفل ہوتا ہے، لیکن ابتدا میں ابتلا کا آنا ضروری ہے تاکہ کھوٹے اور کھرے کی شناخت ہو جائے۔ عشق اول سرکشو خونی بود تا گریز دھر کے بیرونی بود۔ تو اسے ابتلا اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو دکھلا دے کہ جو ہماری طرف آنے والے ہیں وہ کیسے مستقل مزاج اور جفاکش ہوتے ہیں، کہ مار پر مار کھاتے ہیں لیکن منہ نہیں پھیرتے، اور جب وہ ثابت قدم نکل آتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے وہی سنت برتتا ہے جو کہ منعم علیہ گروہ سے برتنی چاہیے۔